ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کر لیتے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی، جس کا کافی برا حال جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. افتخار صاحب آپ بتائیے، بینگ این اینالسٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے کب تک بہتر ہو جائے گا؟ جب تک کوئی پالیسی جو یونیفارمٹی پہ بیسڈ پالیسی نہیں بنائی جاتی. اس وقت ہم 3 طرح کی قومیں پیدا کر رہے ہیں. قومیں سے میرا مراد ذرا دیکھ لیجئے گا کہ مدرسے سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ اگر وہ 18 سال کا ہے، اس کے پاس ایک صنعت ہے، وہ بالکل مختلف انداز سے سوچتا ہے جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے. اس کے بعد کے اندر جو او لیول اور اے لیول کا لڑکا بچہ ہے، وہ جب 16-17 سال کا ہوتا ہے تو اس کا بالکل ہی انداز مختلف ہوتا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ جب 3 قسم کے برین 10 سال کے بعد ایک سوسائٹی کے، کل میں نے چلا جانا ہے، آج آپ لوگوں کا دور ہے، تمہارے بعد کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. لیکن ہم نے جس سوسائٹی کی تعمیر کی ہے، کیا وہ سوسائٹی آگے جا کے سروائیو کرے گی، یا یہی 3 طبقے وجود میں آئیں گے؟ یعنی ایک عالم میں دین آپ پیدا کر رہے ہیں، دوسرے آپ کیا کر رہے ہیں جو ماڈریٹ ہے. میں اب لبرل کا میں نے نام نہیں چھوڑ دیا، میں خوف زدہ رہتا ہوں بخدا، اس لیے میں نے لبرل کا نام یوز نہیں کر رہا ہوں. ماڈریٹ، انلائٹنڈ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب نے مشرف کا ساتھ دیا تھا تو انہوں تسلیم بھی کیا تھا ان لفظوں کو. بالکل. اب تیسرا طبقہ جو آپ کا جو وجود کے اندر آ رہا ہے، اس کا انداز بیان، اس کی گفتگو، اس کی تھنکنگ ہی کچھ اور ہے. تو اب ایک سیکٹر کے اندر گورنمنٹ آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول. آج اگر اچھی پوزیشنوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ او لیول اور اے لیول سے زیادہ نکل رہے ہیں. تو 2 طبقے میں تو احساس محرومی ویسے ہی پیدا ہو گیا، کیونکہ ڈیسیشن میکنگ میں ان 2 طبقوں کا وہ انپٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو یہی پرابلمز جو ہے یہ بیٹھ کر، اب جیسے بڑی پیاری بات کی تھی ہماری عدی نے کہ فواد صاحب یہ کرتے ہیں، بھئی فواد صاحب کو دینا ہی ایجوکیشن چاہیے تھا. جو ایجوکیشن منسٹر ہے نا، انہیں بنانا چاہیے تھا اطلاعات کا. یعنی ایکسپرٹیز کی کمی. اگر ایکسپرٹیز ہوگی تو آپ بہتر کام کر سکیں گے. جو ہمارے تعلیم کے جو وزیر ہیں وہ پیپل پارٹی میں کسی دور میں رہے ہیں اور انتہائی آنیسٹ آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کون سا لفظ کس وقت کہنا ہے. یہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں کہا. کوکب آپ بعد میں پریس کانفرنس سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ غیر منتخب آدمی ہیں. یعنی اس پورے ادارے کو جو پریزیڈنٹ بنتا ہے، پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں غلط تو غلط ہی پریزیڈنٹ بنتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب انتہائی ایک آنیسٹ آدمی ہیں، ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، جس قسم کا ان کا بیانیہ رہا ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹینیور کو پورا کریں تو خدارہ اس کو ضد نہ بنائیں، ری شفلنگ کریں کہ بہتر کون اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلا سکتا ہے. اسی طریقے سے مل کر ہی متحد ہو کر ہی سارا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو پائے گا. اچھا سندھ کی بات کر لیتے ہیں. آپ تو وزٹ بھی کرتی رہتی ہوں گی اندرون سندھ کا، وہاں پر تعلیم کے جو معیار ہے اس میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ آپ کو؟ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا آپ بھی اسکول چلا رہی ہیں. میں بتا رہی ہوں آپ کو، ہونے کو تو بہت جلد ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑے اچھے لاز بنتے ہیں بٹ ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. صحیح، ٹھیک ہے. اگر امپلیمنٹ ہو جائے، میں ایک بات کہوں، ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے نہیں، ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے اگر یہ تجویز رکھ دی جائے تو میں نہیں سمجھتی کوئی بری ہوگی کہ اگر کوئی بھی، کیونکہ لوگ پولیٹیشین سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے انہیں برائیوں کا، انہیں باتیں سننے کا، کہنے کا اور فیس کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں کہتی ہوں اگر کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے یا سینیٹر انتخاب ایم پی اے ایم این اے لڑ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں ان کے اوپر یہ ایک تجویز اور ایک وہ رکھ دیا جائے کہ آپ اگر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہو تو آپ کا بچہ یا بچی یا بہن یا بھائی وہ گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا، یہ ان کے پر پابندی لگا دی جائے تو میں سمجھتی ہوں بہت جلدی امپلیمنٹ ہوگا، حقیقتاً ہوگا. دیکھیں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کہا ہے کہ مجھے نوجوانوں کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم چاہیے اور میں بہتر چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا بہتر ویژن ہے اور انشاءاللہ وہ ڈیلیور بھی کریں گے. دیکھیں اس کے اوپر فوری امپلیمنٹ
کی صورت میں وزیر تعلیم جو سندھ کے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پہلے پیش کیا, صحیح, جو بڑی بہتر مثال ہے آپ کے سامنے, ہمارے سامنے. ان کی بیٹی اکلوتی بیٹی ہے, انہوں نے جا کے اسے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کروایا. صحیح. اور نہ صرف یہ کہ میں پرائیویٹ اسکولز کے خلاف ہوں یا گورنمنٹ کے خلاف ہوں, ایسا نہیں, میں خود پرائیویٹ اسکول رن کر رہی ہوں, صحیح, لیکن آپ پاکستانی قوم کو بناؤ, بگاڑو نہیں. دیکھیں جہاں ایک کلاس میں آپ کے پاس 10 بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, 20 بچے پڑھ رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ 5 بچے مزید پڑھ لیں گے, اور آپ گورنمنٹ کو بھلے کہو کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ 10% ریلیکسیشن دو, بھلے کہے یا نہ کہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہماری قوم کا رائٹ ہے, ہم پر کرنا چاہیے, ہمیں مسٹ بھی ہے. اگر ہم کریں گے تو جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ الٹریٹ نہیں ہوگی, لٹریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, ایک چیز. اور یہ تو خیر کیٹیگری جیسے میرے بھائی نے کہی, تو پوری دنیا میں کیٹیگریز تو ہوتی ہیں کہ پرائیویٹ کیٹیگری ہوگی, گورنمنٹ ہوگی, لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا ہے. دیکھیں وجہ یہی ہے کہ اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اسکولز, دیکھیں میں نے خود گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا, جس اسکول سے میں نے میٹرک کیا اس میں ایک لمبی لائن ہوتی تھی افتخار بھائی ایڈمیشن کے لیے. گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا. یقین کریں کہ گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ پروفیشنل ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے پرائیویٹ طور پہ اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ آج کل بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہیں. کوکب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں نان پروفیشنل بھی کو بھی ٹیچر رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پروفیشنل ہے, ایم ایڈ ہے, بی ایڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر جسٹ ایم ایس سی بی ایس سی کیا ہوا ہے تو پرائیویٹ اسکول والے ان کو رکھ لیتے ہیں کہ جن کا ایکسپیرینس ہوگا بہتر پڑھا سکتے ہیں, لیکن وہ تو پروفیشنل ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ آرام دہ ہو گئے, آرام طلب ہو گئے, اسکول نہیں جانا, اٹینڈنس لگا کے آ جانا. اب تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے پاس سختی ان کے اوپر ہوئی ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی آپ کو. بھائی ان کو ٹیچر کو اچھی سیلریز دی جائیں, دیکھیں بہت اچھی سیلریز ان کی جائیں, ان کو مراد دی جائیں جس طرح ہمارے یہاں آرمی میں دی جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں ان کو اگر اس طرح سے دی جائیں, اور پھر کوئی ٹیچر غلطی کرتا ہے تو اسے سسپینڈ نہیں, اسے ڈسمس کر دینا چاہیے, اور اس کا ایک کرائٹیریا رکھا جائے کہ آئندہ اس کو بحال نہ کیا جائے. کہ دیکھیں ٹیچر پیشہ ہے محمدی سے وابستہ ہے, اور اگر اس میں ہم کریں بددیانتی تو میں سمجھتی بڑی زیادتی. صحیح. افتخار صاحب جلدی سے شارٹ میسج دے دیں انہی کی بات پر, کیونکہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں مطلب تینوں ان طبقات کے گروپنگ کے حوالے سے نہیں کہ آپ پروڈکٹ کیا ڈال رہے ہو معاشرے میں. اگر تین مختلف انداز کی سوچ لوگ آگے کل کو ہمارا مستقبل چلائیں گے تو پھر وہاں تو ہجانی کیفیت ہوگی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سیلیبس, ایون سیلیبس تک تو آ جائیں کہ ایک سیلیبس تو قائد اعظم تو ایک ہی ہیں, تینوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پڑھائے جائیں گے نا. تو اصل کے اندر سیلیبس کو اگر بہتر کر دیا جائے اور ایجوکیشن پر توجہ دی جائے. میں اپنے دور کے اندر, میں خود بھی ٹیچر رہا ہوں, 2 کلومیٹر ریڈیس کے اندر میں نے 5 پرائمری اسکول دیکھے, کمرے 2 ہیں, یعنی پہلی کا بچہ بھی اسی میں پڑھ رہا ہے کہ کمرے میں, دوسری کا بھی, تیسری کا بھی, چوتھی کا. میں نے ایک ایڈوائس دی کہ آپ ان 2 کلومیٹر ریڈیس میں ہیں, ایک کو صرف 5ویں قرار دیتے ہیں, ایک میں صرف چوتھی کے بچے پڑھیں گے, ایک میں تیسری کے پڑھیں گے, ایک میں دوسری کے پڑھیں گے, تو کتنا بہترین پروڈکٹ نکل کے معاشرے میں آئے گا. تو یہ بڑے ریفارم, میں نے کہا نا کہ ریفارم چاہیے اور ہر شعبے میں چاہیے. بالکل بالکل. افتخار صاحب نے بہت اچھی بات کی. افتخار صاحب کی اسی اچھی بات کے ساتھ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.